بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 10، وی لال نمبر 504 یعنی 504، وی لاگ نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 547۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکہ کی جانب، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ابو سفیان دربار نبوت میں مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، نقشہ فتح مکہ، اور مین ہیڈنگ ہے اس غزوے کا سبب کیا تھا، یعنی غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے۔ حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوارے امیر ہے۔ حسین ہی قرآن دین حیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، یہ تھے ہیڈنگ آج کا فتح مکہ، مین ہیڈنگ، مین چیپٹر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ نے اس سے کہا کہ اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت اتبا کی بیٹی اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیش رو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر
جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، اور جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی والے یعنی سونتی جانے والے دو دھارا تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اسلامی لشکر ذی طوا میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جہانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔